بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات لام کے بیان میں تھی۔ ادات لام یا لام مفردہ ہے یا لام مرکبہ ہے۔ مفردہ کے بارے میں گفتگو ہوئی، لام مرکبہ میں لا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ لا تین طریقوں سے آتا ہے، یا لا لائے نافیہ ہے، یا لا لائے ناہیہ ہے، یا لا لائے زائدہ ہے۔ لائے نافیہ خود 5 طریقوں سے ہے۔ یا لائے نفی جنس ہے کہ اس صورت میں انا والا عمل کرتی ہے، یا لا لائے مشبہ بے لیسا ہے کہ وہ لیسا والا عمل کرتی ہے، کہ ان 2 کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اچھا، اب ایک تھوڑی سی تطبیقی بحث کو بھی یہاں پر ذکر کرتے ہیں، لائے نفی جنس اور لائے مشبہ باللیسا کے عمدہ مباحث کے بعد، کیونکہ دونوں کے عمدہ مباحث کو ذکر کیا۔ اب ایک چھوٹی سی تطبیقی بحث کرتے ہیں، اس تنبیہن میں اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں۔ تطبیقی بحث بھی ہے اور نتیجتاً اس تطبیقی بحث کے اندر اس نقطے کو بھی بیان کیا جائے گا کہ دونوں کے اندر معنوی طور پر بھی تفاوت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم بارہا اس معنوی تفاوت کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے۔ لا نفی جنس جب آتی ہے تو مطلق جنس کی نفی کی جاتی ہے، اور نفی میں نص ہے۔ مثلا کہتے ہیں لا رجل فی الدار، یعنی اصلا جنس رجل گھر میں نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ گھر میں نہیں ہے لیکن 2 گھر میں ہیں، نہ 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 نہ، جنس رجل کی نفی ہے۔ جبکہ لائے مشبہ باللیسا میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لائے نفی جنس کی طرح نص نہیں ہے، اس مطلب میں کہ اصلا جنس گھر میں نہیں ہے، نہ، احتمال ہے کہ جنس ہی نہ ہو، احتمال ہے کہ ایک بندہ گھر میں نہ ہو۔ دقت کیجیے گا کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ معمولاً جو افراد لائے نفی جنس اور لائے مشبہ باللیسا کے معنوی تفاوت کو بیان کرتے ہیں، ان سے اشتباہ ہوتا ہے۔ ایک طرف سے یہ بات تو کرتے ہیں کہ لائے نفی جنس مطلق جنس کی نفی کرتی ہے، درست ہے، لیکن جب لائے مشبہ باللیسا کو بیان کرتے ہیں تو ان کا بیان تھوڑا سا لڑکھڑا جاتا ہے، اور کہتے ہیں لا رجل فی الدار کا معنی یہ کہ گھر میں ایک مرد نہیں ہے، یہ معنی ہے لائے مشبہ بالفعل کا، لائے مشبہ باللیسا کا۔ نہ، ہم کہتے ہیں کہ لائے مشبہ باللیسا میں دونوں معنیوں کا احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی بندہ گھر میں نہ ہو، پھر بھی درست ہے لا رجل فی الدار، اور ہو سکتا ہے کہ گھر میں ایک بندہ نہ ہو، ایک سے زیادہ ہو، یعنی لائے مشبہ باللیسا فقط خالی ایک فرد کی نفی کرتی ہو اور اسی کے اندر متعین ہو، نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ لائے مشبہ باللیسا میں دونوں احتمال ہیں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھے۔ اچھا، یہ مطلب اگر روشن ہو گیا تو عبارت کو دیکھیں ذرا۔ تنبیہن اذا قیل لا رجل فی الدار بالفاتح، لا رجل جب کہا جائے
تعین کونھا نافیۃ للجنس، اس صورت میں تو متعین اور مشخص ہے کہ یہ لا نفی جنس ہے۔ وَيُقَالُ فِي تَوْكِيدِهِ بَلْ امرأة، درست، لا رجل فی الدار بل امرأة، حالا اس کو بل امرأتن بھی پڑھ سکتے ہیں، بل امرأتن بھی پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے کہ آپ عطف کس پر کر رہے ہیں۔ اگر رجلہ کے محل پر عطف کریں تو امرأتن، اور اگر لا اور رجل دونوں کے محل پر عطف کریں تو بل امرأتن، ایسے پڑھیں گے۔ اچھا، لا رجل فی الدار بل امرأة، گھر میں اصلاً جن سے مرد نہیں ہے بلکہ خاتون ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں بل امرأة نفی جنس کی تاکید ہو رہی ہے، کیونکہ بل اس کو بیان کر رہا ہے کہ بابا استدراک کر رہا ہے کہ یعنی گھر کے اندر اصلاً جن سے رجل نہیں ہے، اگر گھر کے اندر کوئی ہے تو وہ خاتون ہے، درست ہے، یہ اس کی تاکید کر رہا ہے۔ بل کا معنی یاد ہے نا کہ اگر نفی کے بعد آئے تو ما قبل کی نفی کو استقرار کرتا ہے، یعنی اس کو ثابت کرتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے، اور ما بعد بل کے لیے اس کے نقیض کا حکم جاری کیا جاتا ہے، یعنی لا رجل فی الدار، یہ جو نفی کا حکم ہے اس کو ثابت کرتا ہے کہ واقعا جن سے رجل گھر میں نہیں ہے، بل امرأة، گھر میں کون ہے؟ خاتون ہے۔ وَإِنْ قِيلَ بِالرَّفْعِ، اگر کہا جائے لا رجل فی الدار، وَإِنْ قِيلَ بِالرَّفْعِ اصل مثال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لا رجل فی الدار ایسے کہا جائے تو تعین کونھا عاملۃ عمل لیس، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں متعین ہو جائے گا کہ یہ لا کون سی لا ہے؟ مشبہ باللیس ہے، اس والا عمل کر رہی ہے۔ وَامْتَنَعَ أَن تَكُونَ مُهْمَلَةً، اگر آپ لا رجل فی الدار میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ حتماً یہ مشبہ باللیس ہے؟ آپ کہیں لا محملہ ہے، کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لا محملہ کا اصول ہے کہ لا محملہ وہیں پر آتی ہے جب لا کا تکرار ہو، یہاں پر تو تکرار نہیں ہے، بس یہاں سے پتہ چلا یہ لا محملہ نہیں ہے، لا مشبہ باللیس ہے۔ وَامْتَنَعَ أَن تَكُونَ مُهْمَلَةً، یہ درست نہیں ہے کہ یہ لا محملہ ہو، وَإِلَّا، یعنی اگر یہ محملہ ہوتی تو تکررت، لا کا تکرار ہونا چاہیے تھا، درحالی کہ لا کا تکرار نہیں ہوا۔ وَاحْتُمِلَ أَن تَكُونَ لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَأَن تَكُونَ لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ، معنی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب یہ لا مشبہ باللیس ہو تو اس کے معنی کے اندر دو احتمال ہیں، احتمال دیا جاتا ہے تو جنس کی نفی کرے، یعنی لا رجل فی الدار میں بھی جنس کی نفی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ فقط ایک بندے کی نفی کرے، یعنی لا رجل فی الدار یعنی گھر میں ایک مرد نہیں ہے، ممکن ایک سے زیادہ ہو، تو یہ دونوں احتمال لا مشبہ باللیس میں ہے، جبکہ لا نفی جنس نص ہے، جنس کی نفی میں یہ نص نہیں ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا۔ وَيُقَالُ فِي تَوْكِيدِهِ عَلَى الْأَوَّلِ بَلْ امْرَأَةٌ، لا مشبہ باللیس میں اگر پہلے معنی کے جو نفی جنس والے معنی کا احتمال ہے اس کی تاکید کے لیے آپ کو بل امراتن کہنا پڑے گا، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ نفی جنس کا معنی یہاں پر بھی مقصود ہے تو پھر آپ کہیں لا رجل فی الدار بل امراتن، خوب یہاں پر تقریباً پتہ چلے گا کہ اصلا جن سے رجل گھر میں نہیں ہے۔ بس ایک مطلب جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ نفی جنس فقط لا نفی جنس سے ہو سکتی ہے، نہ، درست ہے کہ نفی جنس کے لیے لا نفی جنس نص ہے، لیکن لا مشبہ باللیس کے ذریعے سے بھی نفی جنس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ متعین تو نہیں ہے کہ فقط ایک کی نفی کرے، یہ احتمال بھی ہے کہ ممکن ہے نفی جنس کے لیے آئے، اور اس احتمال کی تاکید کے لیے بعد میں آپ لے کریں بل امراتن، تو اس پہلے معنی کی تاکید ہو جائے گی۔ لا رجل فی الدار بل امراتن،
یہاں پر جو لا مشبہ باللیس کا معنی ہے وہی نفی جنس ہے. فتدبر جیدان. وعلی الثانی، اور دوسرے معنی کی تاکید کے لیے پھر آپ ایسے کہیں لا رجل فی الدار بل رجلان، گھر میں ایک مرد نہیں ہے بلکہ دو ہیں، اور رجال، یا مثلا ایک سے زیادہ ہے. تو یہاں پر نفی جنس نہیں ہے، فقط ایک مرد کی نفی ہو رہی ہے. یہاں سے ابن ہشام اس مشہور مطلب کو لتاڑتے ہیں. وَغَلَطَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ اشتباہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. وَزَعَمُوا، اور زعم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ أَنَّ الْعَامِلَةَ عَمَلَ لَيْسَ لَا تَكُونُ إِلَّا نَافِيَةً لِلْوَحْدَةِ لَا غَيْرُ. درست ہے. یاد ہے کہ غیر کے باعث میں ابن ہشام نے خود کہا تھا لا غیرو، یہ عبارت عربوں سے ایسے استعمال نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر خود استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا لیس غیرو. وہاں پر اس کی وہ کر کے آئے غیرہ کے بعد کا مراجعہ کرے اگر آپ، تو وہاں پر اس کو رد کیا کہ بابا لا غیرو استعمال نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ استعمال نہیں ہے، آپ کہیں لیس غیرو. درست. تو یہاں پر لیکن خود لا غیرو استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَغَلَطَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ اشتباہ کرتے ہیں. وَزَعَمُوا أَنَّ الْعَامِلَةَ عَمَلَ لَيْسَ لَا تَكُونُ إِلَّا نَافِيَةً لِلْوَحْدَةِ لَا غَيْرَ. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے گمان کیا کہ جو مشبہ باللیس ہے وہ فقط ایک کی نفی کرتی ہے، یعنی لا رجل فی الدار، یعنی ایک بندہ گھر میں نہیں ہے. باقی اس سے زیادہ کہ کلن جنس کی نفی کرے اس کے لیے اصلا لا مشبہ باللیس نہیں آتی. کہہ رہے یہ بات غلط ہے، بلکہ آپ کہیں کہ لا مشبہ باللیس نص نہیں ہے نفی جنس میں، لیکن نفی جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک کی نفی کے لیے آئے. دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے. وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ نَحْوُ قَوْلِهِ، یہ شعر جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ والا شعر ان پر بہترین رد ہے. دیکھیں تغرّ یعنی صبر کرو، فلا شیء علی الارض باقیہ، جنس کی نفی ہو رہی ہے کہ زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. خوب جنس کی نفی ہے. ولا وذر مما قضى اللہ واقعہ، اور جو خدا نے قسمت میں لکھا ہے، تقدیر میں، قضا میں لکھا ہے، اس سے بچانے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے. کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفی جنس کے لیے، لیکن لا مشبہ باللیس ہے، لا شیء ولا وزر. خلاصہ کلام آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ لا مشبہ باللیس میں دونوں احتمال پائے جاتے ہیں. درست ہے، ہو سکتا ہے نفی جنس کے لیے ہو سکتا ہے فقط ایک کی نفی کے لیے ہو. جبکہ اس کے برخلاف لا نفی جنس جو عمل انا والا عمل کرتی ہے وہ نص ہے نفی جنس میں. تمام شدہ گا. آگا ایک اور آپ کو تمرین کروائیں. وَإِذَا قِيلَ لَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ فِي الدَّارِ. خوب، یہاں پر کہتے ہیں کہ 4 احتمال دے سکتے آپ لا کے بارے میں جب لا کا تکرار ہو رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ فِي الدَّارِ بِرَفْعِهِمَا، یعنی آپ پڑھیں لا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ، تو اس صورت میں احتمل کون لا الاولا عاملتن فی الاصل عمل ان. ممکن ہے کہ آپ کہیں جو پہلا لا ہے لا رجلن میں، یہ لا نفی جنس ہے، یعنی وہ والا لا ہے کہ جس کا عمل انا والا ہے، لیکن ثم الغیت، بعد میں یہ عمل سے ملغا ہو گئی لا نفی جنس. اصل میں تھا لا رجل، بعد میں اس کو عمل سے ملغا کر کے کیا گیا لا رجلون. کیوں عمل سے ملغا قرار دیا گیا؟ لتکرارہا، جیسے ہی تکرار ہوگا لا نفی جنس کا، لا نفی جنس عمل سے ملغا ہو جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعًا بِالْابْتِدَاءِ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس لا کے بعد جو آئے گا وہ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا. لا رجلن میں یہ رجلن مبتدا ہے. درست ہے.
فرماتے ہیں لا رجل ولا امرأۃ فی الدار برفعہما، جب آپ اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں تو احتمال یہ ہے کہ پہلا لا لائے عاملہ ہو، یعنی لائے نفی جنس ہو، یہ احتمال بھی ہے۔ وَأَن تَكُونَا، اور یہ دوسرا احتمال یہ بھی ہے، او تو ملا ان تکونا، کون و لا پر عطف ہے، او تو ملا ان تکونا عاملتن عمل لیسا، ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ لا مشبہ باللیسا ہے، لا رجلن، یہ پہلے والا لا کون سا ہے؟ مشبہ باللیسا ہے۔ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعًا بِهَا، اس صورت میں رجلن اس لا کی وجہ سے مرفوع ہے، کیونکہ لیسا والا عمل ہوتا ہے اس کا کہ اسم کو رفع دینا۔ خلاصہ یہ دو احتمال کیا ہوئے؟ اگر آپ رفعی صورت میں پڑھیں لا رجلن ولا امرأتن، پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ جو پہلا لا ہے یہ لا نفی جنس ہو، لیکن تکرار کی وجہ سے عمل سے ملغا ہو گیا، نتیجتاً پہلے لا کے بعد جو اسم رجلن مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ لا رجلن ولا امرأتن، اس لا رجلن کو لا مشبہ باللیسا قرار دو اور رجلن کو مرفوع قرار دو کیونکہ لا کا اسم ہے، یہ احتمال دوسرا، نتیجتاً وہ رجلن اس کا اسم ہے۔ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَالظَّرْفُ خَبَرٌ عَنِ الْإِسْمَيْنِ ان قدرت لا الثانیہ تکرارا للأولا۔ آغا فدار کو کیا قرار دے؟ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں فدار خبر واقع ہوگا دونوں اسموں کے لیے۔ اگر رجلن کو مبتدا قرار دیا آپ نے، لائے نفی جنس کو عمل سے آپ نے ملغا قرار دیا، تو فدار اس کی کیا ہے؟ یا اللہ، فدار اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور لا رجلن ولا امرات اللہ کو مشبہ باللیسا قرار دیا، تو اس صورت میں بھی فدار اس لا مشبہ باللیسا کے لیے خبر ہے، اور امراتن کا اس پر عطف ہو رہا ہے، مشکل لادار ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ، دونوں صورتوں میں فَالظَّرْفُ خَبَرٌ عَنِ الْإِسْمَيْنِ، البتہ ان قدرت لا الثانیہ تکرارا للأولا، یہ اس صورت میں کہ جب لائے ثانیہ کو اسی لائے اولا کا آپ تکرار قرار دیں تو مشکل نہ دار فدار کو آپ ان کے لیے خبر قرار دیں۔ یہ کس صورت میں؟ خبر عن الاسمین، یا مبتدا کے لیے خبر، یا لائے نفی جنس کے لیے، لائے مشبہ باللیسا کے لیے کیا ہے؟ خبر ہوگی دیگه۔ وما بعدها معطوفا، دوسرے لا کو آپ کہیں کہ یہ تکرار ہے اور جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دوسرا اسم امراتن رجلن پر عطف ہو رہا ہے، یعنی لا رجلن ولا امراتن معطوف معطوف علیہ، اس صورت میں کہ یہ لا نفی جنس تھی اور عمل سے ملغا، اس کو آپ لا رجلن ولا امراتن فدار کو رجلن کے لیے خبر قرار دیں اور امرا کو رجلن پر عطف قرار دیں، مشکل نہ دار۔ لیکن فَإِن قَدَّرْتَ الْأُولَى مُهْمَلَةً، یہ تیسرا احتمال، وَالثَّانِيَةَ عَامِلَةً عَمَلَ لَيْسَ، تیسرا احتمال یہ ہے کہ آغا پہلے لا کو لا محملہ قرار دیں، لا رجل میں لا محملہ ہے، ولا امراتن میں یہ لا مشبہ لیسا ہو، تیسری صورت یہ، او بالعکس، چوتھی صورت پہلے لا کو لا مشبہ باللیسا قرار دے، یعنی لا رجل میں مشبہ باللیسا ہے، ولا امراتن میں یہ لا محملہ ہے، اگر اس طرح سے ہو فالظرف خبر عن احدہما، تو اس صورت میں یہ فدار ظرف دونوں میں سے ایک کی خبر ہوگا، کیونکہ بابا کیا بن رہا ہے؟ ایک مبتدا بن رہا ہے اور دوسرا لا مشبہ باللیسا کا اسم بن رہا ہے،
دقت کرے، یعنی ایک لا کو آپ محملہ قرار دیں اور دوسرے لا کو اس میں یعنی دوسرے لا کو مشبہ باللیسا قرار دیں، تو اب فدار دونوں میں سے ایک کی خبر بنے گا، کیونکہ ایک مبتدا ہے اور ایک لائے مشبہ باللیسا کا اسم ہے، لہذا فدار دونوں کی خبر نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر دونوں کی خبر بنے تو لازم آئے گا کہ فدار محلن مرفوع بھی ہو کیونکہ مبتدا کی خبر ہے، اور محلن منصوب ہو کیونکہ لائے مشبہ باللیسا کی خبر ہے۔ خوب نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے محلن مرفوع بھی ہو اور محلن منصوب بھی ہو، درست ہے آقا؟ لہذا آپ دونوں میں سے ایک کی خبر قرار دیں اور دوسرے کی خبر کو معذوف قرار دیں اور فدار موجود کو اس کے لیے قرینہ بنائیں۔ فرماتے فَإِن قَدَّرْتَ الْأُولَى مُحْمَلَةً وَالثَّانِيَةَ عَامِلَةً عَمَلَ لَيْسَ أَوْ بِالْعَكْسِ، یا اس کے برعکس کریں، یعنی اولا کو عاملہ عمل لیس قرار دیں اور دوسری کو محملہ قرار دیں، تو فالظرف خبر عن احدہما، خبر دونوں میں سے ایک کے لیے ہوگا، فدار یعنی یہ جو ظرف ہے دونوں میں سے ایک کی خبر ہوگا۔ وخبر الآخر محذوف، دوسرے کی خبر محذوف ہے، کما فی قولک زید وامر قائم، کہ ایک کی خبر ہے اور دوسرے کی خبر محذوف ہے۔ ولا یکون خبرا عنہما، اگر دونوں کی خبر کیوں نہیں بن سکتا؟ فرماتے لئلا یلزم محذوران، اگر دو اشکال لازم آئیں گے، ورنہ تعین کے دو معذور اور دو اشکال لازم نہ آئے۔ کون سے؟ پہلا کون الخبر الواحد مرفوعا و منصوبا، پہلا اشکال یہ ہے کہ وہ خبر ایک ہی خبر مرفوع بھی ہو منصوب بھی ہو، کیونکہ جس لا کو آپ نے محملہ قرار دیا اس لا کے بعد والا اسم مبتدا ہوگا، خوب اس کی خبر کو مرفوع ہونا چاہیے۔ جس لا کو آپ نے مشبہ باللیس قرار دیا ہے اس کا اسم تو مرفوع ہے لیکن خبر کو منصوب ہونا چاہیے، پس یہ ظرف مرفوع بھی ہو منصوب بھی ہو محلہ، جو کہ غلط ہے۔ ایک اشکال یہ۔ دوسرا وَتَوَارُدُ عَامِلَيْنِ عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ، لازم آئے گا کہ معمول واحد پر دو عامل کہ جو متخالفین ہیں وہ دونوں آ جائیں، یعنی ہم مبتدا بھی اس پر داخل ہے، ہم لا بھی اس پر داخل ہے، وہ معنی نہ دارے دی گئے، تمام شدہ گا۔ تیسری قسم لائے نفی کی جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ لائے عاطفہ ہے۔ فرماتے ہیں اس لائے عاطفہ کے لیے تین شرائط ہے۔ اس لا سے پہلے کلام مثبت ہو، اگر اس لا کے ساتھ کوئی حرف عاطفہ مقترن نہ ہو، تیسرا شرط یہ کہ معطوف اور معطوف علیہ میں تضاد ہو، وہاں پر یہ لائے عاطفہ آپ لا سکتے ہیں۔ تکرار کرتا ہوں، اس لائے عاطفہ سے پہلے کلام مثبت ہو، لا کے ساتھ کوئی حرف عاطفہ مقترن نہ ہو اور معطوف علیہ میں تضاد ہو۔ الوجہ ثالث ان تکون عاطفتن، تیسری وجہ کہ یہاں سے آسان ہے مطلب، یہ لا لائے عاطفہ ہو، وَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، فرماتے ہیں اس کے لیے تین شرطیں، أَحَدُهَا أَن يَتَقَدَّمَهَا إِثْبَاتٌ، اس سے پہلے کلام مثبت ہو، جاء زید لا امرون، درست ہے آگا؟ لائے عاطفہ ہے یعنی جو لا کے بعد اسم آ رہا ہے اس پر اعراب وہی ہوگا جو اس سے پہلے والا اسم ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے تفاوت ہوگا۔ جاء زید لا امرون، زید آیا نہ کہ امر آیا۔ ان یتقدما اثبات او امرن، یا جملہ خبریہ مثبت بے شک نہ ہو لیکن امر اس سے پہلے ہو۔ اضرب زیدن لا امرن، زید کو مارو نہ کہ امر کو۔ قال سیبوی او نداء، یعنی ان یتقدما نداء، یا اس سے پہلے نداء ہو۔ یبن اخی لبن امی، اے میرے بھائی کے بیٹے نہ کہ میرے چچا کے بیٹے۔ وَزَعَمَ ابْنُ سعدان أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ، آغا ابن سعدان کہتا ہے کہ یہ سیبوی کی بات غلط ہے اور عرب اس طریقے سے کلام استعمال نہیں کرتے۔ الثانی شرط دوم اللہ تقترن بعاطف، کسی عاطف کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو یہ لا۔
فَإِذَا قِيلَ جَاءَنِي زَيْدٌ لَا بَلْ أَمْرٌ، یہاں پر لا بل کے ساتھ ہے، لیکن دوسرا عاطف بھی ہے، تو یہاں پر عاطفہ لا نہیں ہے بلکہ بل ہے. فَالْعَاطِفُ بل وَلَا رَدٌ لِمَا قَبْلَهَا، یہاں پر حرف عطف بل ہے، لا فقط ما قبل کو رد کرنے کے لیے. جاءنی زیدن، لا میرے پاس زید آیا، پھر کہتا ہے لا نہ 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 بل امرن، بلکہ امر آیا. ولیست عاطفتن، یہ عاطفہ نہیں ہے. وَإِذَا قُلْتَ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ وَلَا أَمْرٌ، یہاں پر واو کے ساتھ ہے، تو یہاں پر بھی لا عاطفہ نہیں ہے. فَالْعَاطِفُ الْوَاوُ، عاطف یہاں پر بھی واو ہے. وَلَا تَوْکِیدٌ لِلنَّفْیِ، لا نفی کی توقید کے لیے آیا ہے. وَفِي هَذَا الْمِثَالِ مَانِعٌ آخَرُ مِنَ الْعَطْفِ بِلَا وَهُوَ تَقَدُّمُ النَّفْیِ. کہہ رہے ما جاءنی زید ولا امر میں ایک اور معنی بھی ہے. ایک تو حرف عاطف اس کے ساتھ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے کلام منفی آیا ہے. اگر لا سے پہلے کلام منفی ہو تو یہ لا عاطفہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس مثال میں ایک اور معنی بھی ہے عطف باللہ سے. وہ کون سا معنی ہے؟ وہ یہ کہ اس سے پہلے نفی گزر چکی ہے. وَقَدْ اجْتَمَعَا أَيْضًا فِي وَلَضَّالِّينَ، فرماتے ہیں یہ دونوں معنی اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں وَلَضَّالِّينَ میں. یہاں پر ایک تو لا واو کے ساتھ ہے اور دوسرا اس سے پہلے نفی ہے. نفی کیا ہے؟ غیر المغضوب، غیر المغضوب. یہ غیر سے نفی سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھا یہاں پر کہہ رہے دونوں معنی، حرف عطف بھی ہے اور اس سے پہلے نفی بھی ہے. بس یہ دو شرط. سوم ان یتعاند متعاطفاہا، دونوں کے جو متعاطف ہے یعنی معطوف اور معطوف علیہ میں کیا ہو؟ اناد ہو، تضاد ہو. فلا یجوز جاءنی رجل لا زید، کیونکہ رجل اور زید میں تو تضاد نہیں ہے. زید پر رجل صادق آ سکتا ہے، یہ غلط ہے. آپ کہیں جاءنی زیدون لا امرأت، جاءنی رجل لا امرأت، پھر صحیح ہوگا. لأنه، کیونکہ اس لیے کہ یصدق علی زید اسم الرجل، کیونکہ زید پر تو اس میں رجل صادق آ سکتا ہے. بخلاف جاءنی رجل لا امرأت. تمام شد آگا، تمام شد. لا عاطفہ کے تین شرائط ہے. ایک اور لا ہے جو حرف جواب ہے، البتہ نعم کا مناقض ہے. نعم کا جو معنی ہے اس کے بالکل برعکس. الوجہ الرابع ان تکون جوابا مناقضا لنعم، نعم یعنی ہاں، لا یعنی نا. وَهَذِهِ تُحْذَفُ الْجُمَلُ بَعْدَهَا كَثِيرًا. خوب ہم نے کہا تھا نا کہ نعم اگر کلام خبری کے بعد آئے تو اس کی تصدیق ہے. کلام مثلا طلب کے بعد آئے، طلب کے بعد آئے تو وعدہ طلب ہے. درست ہے آقا؟ اسی طریقے سے یہ لا اس کے بالکل برعکس ہے. خوب کوئی بندہ پوچھتا ہے آپ سے کہ کیا زید تمہارے پاس ہے؟ آپ کہتے ہیں لا یعنی زید میرے پاس نہیں ہے. اگر نام کہتے یعنی ہاں زید میرے پاس ہے. وہی معروف معنی جو آپ بھی جانتے. وَهَذِهِ تُحْذَفُ الْجُمَلُ بَعْدَهَا كَثِيرًا، اس لا کے بعد اکثراً جملہ محذوف ہوتا ہے کیونکہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے. كَقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا فی جواب من قال، جیسے پیغمبر اکرم کا لا کہنا، بعد والا فعل حذف کر دیا اس شخص کے جواب میں جس نے آپ سے کہا تھا انی رجل ضریر، میں بہت زیادہ ضرر دیکھنے والا ہوں کیونکہ نابینا ہوں. شاہ سے ادار، میرا گھر بھی دور ہے. ولیس لی قائد یلازمنی، کوئی بندہ بھی نہیں ہے کہ جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آئے. فلی رخصت ان لا آت المسجد، کیا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں مسجد میں نہ آؤں؟ آپ نے فرمایا لا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا اس بندے کے جواب میں کہ والاصل، اصل میں تھا لا یعنی لم یکن رخصت، تمہیں رخصت نہیں ہے. تمام شد. الخامس ان تکون علی غیر ذالک، جو اب تک چار لا آپ کو بیان کیے، لا نفی یہ جنس، لا مشبہ بے
لیسا جو ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا لا عاطفہ، چوتھا لا حرف ایجاب یعنی وہ جواب والا نام کے مناقض، اور پانچواں ہے جو ان کے علاوہ ہو۔ خوب فرماتے فَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا جُمْلَةً اسْمِيَّةً صَدْرُهَا مَعْرِفَةٌ أَوْ نَكِرَةٌ وَلَمْ تَعْمَلْ فِيهَا أَوْ فِعْلًا مَاضِيًا لَفْظًا وَتَقْدِيرًا وَجَبَ تَكْرَارُهَا۔ اگر اس لا کے بعد جملہ اسمیہ ہو، حالا اس کا جو آغاز معرفہ سے ہو یا نکرہ سے ہو، اور اس لا نے عمل نہ کیا ہو، یا اس لا کے بعد فعل ماضی ہو لفظاً و تقدیراً، درست ہے، اسے ماضی کا معنی ہی فرض کریں آپ، تو اس صورت میں اس لا کا تکرار کرنا واجب ہوگا۔ مثال المعرفہ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ یہ لا دیکھے، لا کے بعد معرفہ آیا ہے اور لا کا تکرار ہوا ہے۔ نئی سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو در کر پائے، اور نئی رات دن سے سبقت حاصل کر سکتی ہے۔ نکرہ کی مثال التی لم تعمل فیہا لا، کہ جس میں لا نے عمل نہیں کیا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ خوب جنت میں فرماتے ہیں کہ غول یعنی وہی سر درد کے معنی میں ہے، جنت میں وہ جو شراب وغیرہ پیا جائے گا تو اسے سر درد نہیں ہوگا، سر گیچ نہیں ہوگا۔ ولا ہم عنہا ینزفون، نزف ویسے لغت میں کہتے ہیں کہ کسی کنویں سے تدریجاً پانی نکالنا، آپ کنویں سے تدریجاً پانی نکالیں تو اس کے لیے نزفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ویسے اس بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا عقل زائل ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جنتی شراب ہے، جو بندہ وہ جنتی شراب پیے گا تو نہ ہی تو انسان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی اس سے عقل زائل ہوگی۔ کہ لا کا یہاں پر بھی دیکھیں تکرار ہے، اور اس کے بعد نکرہ ہے لا غولن، دیکھ رہے ہیں اس کے بعد نکرہ ہے، لہذا لا کا تکرار ہوا ہے۔ فالتکرار ہونا واجبون بخلاف ہی فی لا لغو فیہا ولا تعصیمون، درست ہے۔ فرماتے اوپر والی مثالوں میں ہم نے کیا کہا کہ اوپر والی مثالوں میں تکرار واجب ہے، لیکن برخلاف اس مثال کے، کہ اس مثال کے اندر کیا ہے؟ تکرار واجب نہیں ہے۔ خوب یہاں پر کیوں لا کا تکرار واجب نہیں ہے؟ اس میں کیوں لا کا تکرار واجب نہیں؟ اوپر ہم نے کہا لا فیہا لغو ولا ہم عنہا ینزفون، وہاں پر تکرار واجب ہے، صحیح، بخلاف ہی فی ناو لا لغو فیہا ولا تعصیم، یہاں پر تکرار کیوں واجب نہیں ہے؟ خوب اس لیے کہ یہاں پر لا نے عمل کیا ہے، لا مشبہ باللیس ہے، یہاں پر عمل کیا ہے، وہاں پر اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم اور لا کے درمیان جو فاصلہ آ گیا ہے تو لہذا وہ عمل سے باطل ہو گیا، اس کا عمل نہیں ہے، لیکن یہاں پر عمل کیا ہے اس نے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ لا مشبہ باللیس میں اگر اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، تو لا فیہا غول میں عمل اس کا ختم ہو گیا، لیکن لا لغو فیہا میں نہ، اس کا عمل ختم نہیں ہوا، لہذا یہاں پر تکرار واجب نہیں ہے۔ مثال الفعل الماضی، ہم نے کہا کہ اس کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو بھی لا کا تکرار ضروری ہے۔ فلا صدق ولا صلی، گناہ گاروں کے لیے ہے کہ قیامت کے دن جو پہنچیں گے تو ان کو کہا جائے گا دنیا میں تم لوگوں نے کیا کیا؟ فلا صدق، نہ ہی تم تصدیق کرتے تھے، ولا صلی، نہ ہی نماز پڑھتے تھے، درست ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ماضی ہے، تکرار واجب ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُرِكَ التَّكْرَارُ فِي نَحْوِ قَوْلِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِي، کیونکہ شعر کے بعد ہے لِأَنَّ الْمُرَادَ الدُّعَا، یہاں پر فعل ماضی آیا ہے اس کے بعد لیکن لا کا تکرار نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ماضی سے ماضی مراد نہیں ہے بلکہ انشاء مراد ہے، بد دعا ہے۔ ابو الاسود الدؤلی جنگ صفین والے معرکے کے وقت یہ جملات کہتے ہیں الا ابلغ معاویۃ ابن حربی فلا قرت عیون الشامتین،
کہ یہاں پر فلا قرت لا کے بعد ماضی ہے لیکن تکرار نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر بد دعا مراد ہے نہ کہ ماضی کا معنی۔ خبردار معاویہ ابن حرب تک یہ بات پہنچا دیں کہ فلا قرت عیون الشامتین، جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے، جو ہم سے بغض رکھتا ہے، خدا نہ کرے کہ اس کی آنکھوں پر ٹھنڈک آئے، یعنی اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں انما ترکت تکرارو، کیوں؟ اس لیے کہ لأن المراد الدعاء، عربی میں بد دعا کو بھی دعا کہتے ہیں، یہ ہمارے اردو زبان میں دعا اور بد دعا، عربی میں کہتے ہیں دعا بالخیر اور دعا بالشر، دونوں صورتوں میں دعا ہے، لیکن اردو میں دعا بالشر کو بد دعا کہتے ہیں۔ بابا وہ جو دعا بالشر ہے وہ تو دعا بد نہیں ہے نا، بد کی دعا ہے، لہذا عربی کی تعبیر اچھی ہے، دعا بالشر، دعا بد نہیں ہے بلکہ شر کی دعا ہے، بد کی دعا کر رہے ہیں۔ فالفعل مستقبل فی المعنی، خوب بد دعا ہے اور مستقبل والا معنی ہو رہا ہے یہاں پر۔ وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ وُجُوبِ التَّقْرَارِ بِعَدَمِ قَصْدِ الْمُضِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ دُعَاءً، اسی طریقے سے کہ یہاں پر بھی لا کا تکرار نہیں ہوا ہے، وہ مورد کے جہاں پر ماضی کا مراد نہیں لے رہے بلکہ وہاں پر بھی مثلا آپ انشاء قسم کی بات کریں، الا انه ليس دعاء، وہاں پر دعا یعنی دعا اور بد دعا نہیں ہے لیکن قسم ہے، لیکن ہے تو انشاء، قولک واللہ لا فعلت کذا، خب یہاں پر بھی تکرار ضروری نہیں ہے۔ وشذ ترک التکرار فی قول ابی خراش الحذلی وهو یطوف بالبیت، کہ قانوناً علی القاعدہ یہاں پر ماضی ہے، ماضی بھی اپنے معنی میں ہے، یہاں پر لا کا تکرار ہونا چاہیے تھا لیکن لا کا تکرار نہیں ہوا، حالا شاذ ہے، شعر ہے۔ ان تغفر اللہم، اے اللہ اگر تو ہمیں بخشتا ہے تو تغفر جمع، سارے کے سارے گناہ بخش دے۔ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا عَلَمَّ، تمہارا کون سا بندہ ہے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو، درست ہے کہ یہاں پر لا کا تکرار نہیں ہوا، حالانکہ ہونا چاہیے کہ ماضی کے معنی میں بھی ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ پس اگر لا جو ان چار قسموں کے علاوہ ہے اس کے بعد جملہ اسمیہ یا فعل ماضی آئے تو لا کا تکرار ہوگا، اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ يَجِبُ تَكْرَارُهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ خبر او حال او صفت، ایک مفرد پر داخل ہو یعنی مضاف وغیرہ نہیں ہے، شبہ مضاف وغیرہ نہیں ہے، درست ہے، حالا وہ مفرد چاہے خبر ہو چاہے حال ہو چاہے صفت ہو تو وہاں پر بھی تکرار ضروری ہے۔ زید لا شاعر ولا کاتب، زید نہ تو شاعر ہے نہ ہی کاتب ہے، یہ خبر ہے، یہاں پر لا شاعر تو ولا کاتب بھی کہنا پڑے گا۔ وجاء زید لا ضاحکا ولا باکیا، حال ہے۔ ونحو قوله تعالی من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، لا شرقیۃ ولا غربیہ، حال واقع ہو رہا ہے، بھلے یا صفت بھی کر سکتے لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ بھی درست ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِعْلًا مُضَارِعًا لَمْ يَجِبْ تَكْرَارُهَا، اگر جس پر یہ داخل ہو رہا ہے وہ فعل مضارع ہے تو پھر تکرار ضروری نہیں ہے، نہ وہ قوله تعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ، لا اسألكم علیہ اجرا۔ وقول الرباب کہ زوجۃ الحسین علیہ السلام فی رثائہ، سید الشہداء کے مرثیے میں جناب رباب فرماتی ہیں واللہ لا ابتغی سحرا بسحرکم، قسم بخدا اے حسین ابن علی، میں تم لوگوں کے خاندان سے جو میری مساہرت ہوئی ہے تو واللہ قسم بخدا میں تمہارے علاوہ تمہارے بعد کسی اور ہمسر کا انتخاب نہیں کروں گی، حتیٰ اغیب بین اللحد والتین، یہاں تک کہ میں لحد اور مٹی کے درمیان غائب کی جاؤں، کہ لا ابتغی یہاں پر وہی مضارع ہے۔ وَيَتَخَلَّصُ الْمُضَارِعُ بِهَا لِلْإِسْتِقْبَالِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، بعض کہتے ہیں لا اگر مضارع پر آ جائے تو وہ خصوصیت سے مستقبل کا معنی دے گا، لیکن وَخَالَفَهُمْ ابن مالک،
آغا ابن مالک کہتے نا آغا نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ لا مضارع پر داخل ہو تو اس کو مخصوص کر دے زمان استقبال کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ لصحت قولک جاء زید لا یتکلم، حال واقع ہو رہا ہے نا اس کا، زید آیا کہ جبکہ وہ نہیں بول رہا تھا. یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے، وہاں پر مستقبل کا معنی تو نہیں ہے. اور درست ہے ما ان الاتفاق علی ان الجملۃ الحالیہ لا تصدر بدلیل استقبال، اور جاء زید سوف لا یتکلم نہیں ہے، بلکہ جاء زید لا یتکلم ہے، جہاں پر حال کے معنی میں ہے، مشکل ہم نہ دار ہے، استقبال کا معنی نہیں ہے. نقطہ روشن ہوا کہ تمام نحات کا اتفاق ہے کہ جملہ اگر یہ اس طریقے سے جو ہے وہ کیا استقبال جو نفی کے ساتھ ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر حرف سینہ اور سوف اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو اس کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرے، نہ اس کے بغیر آتا ہے. اور یہاں پر معنی بھی اسی حال مقدر والا ہے. درست ہے. تنبیہون، آگا ایک اور نقطہ سمجھیں کہ یہ نقطہ بھی بہت خوبصورت ہے. لا کبھی کبھار جار اور مجرور کے درمیان زائدہ آتا ہے. جئت بلا زادن، غضبت من لا شیئن. یہاں پر کیا ہے؟ جار اور مجرور کے درمیان زائدہ ہے، با اور زاد، بلا زادن. اچھا، یہاں پر ایک اور آپ کو نیا نقطہ بتائیں گے جو آج تک آپ نے نحو میں سنا تھا، اس کے برخلاف بتائیں گے. آج تک آپ نے سنا ہے نا جو حرف زائد ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں حرف زائد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر جملے میں تاکید کا فائدہ دیتا ہے. باقی اس کو اگر ہٹا دے تو اس کے ہٹانے سے معنی میں فرق نہیں ہوتا. عام طور پر حرف زائدہ کا معنی ایسے کرتے ہیں، لیکن ابن ہشام فرماتے ہیں کہ آغا ہر جگہ پر حرف زائدہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہٹا دیں تو معنی پر کوئی فرق نہ پڑے. نہ مثلا جئت بلا زادن، یہاں پر لا زائدہ ہے یا نا؟ خوب اگر اس لا کو ہٹا دیں تو معنی پر فرق نہیں پڑے گا، بالکل معنی برعکس ہو جائے گا. ویسے کہہ رہا ہوں جئت بلا زادن، میں زاد راتوشا نہیں لے کر آیا. اگر لا کو ہٹا دو یعنی جئت بزادن، میں راتوشا لے کر آیا، معنی خراب ہو جائے گا، بالکل برعکس. تو یہ قانون درست نہیں ہے کہ زائدہ ہر جگہ پر ایسے ہو کہ آپ اس کو ہٹا دیں معنی پر فرق نہ پڑتا ہو. نہ، معنی پر فرق پڑ سکتا ہے. دیکھیں، تنبیہن من اقسام لا النافیہ المعترضۃ بین الخافض والمخفوض. آگا جار و مجرور کے درمیان زائدہ آتا ہے. نحو جئت بلا زادن وغضبت من لا شیئن. خوب. وعن الکوفیین انہا اسمون، کوفی تو کہتے ہیں آگا یہ اسم ہے، زائد نہیں ہے اصلا. با لا پر داخل ہے، لا مضاف ہوا ہے زادن کی طرف. وَأَنَّ الْجَارَ دَخَلَ عَلَيَّا نَفْسَا، خود لا پر جو ہے وہ کیا حرف جار داخل ہوا ہے. وَأَنَّ مَا بَعْدَهَا زادن جو مثلا مجرور ہے یہ خفض بالاضافہ، لا اس کی طرف مضاف ہوا ہے. وَأَنِ الْكُوفِيِّينَ أَنَّهَا اسْمٌ، جبکہ وغیرہم یا وغیرہم یراہا حرفان، غیر کوفیون کہتے ہیں کہ ناغا یہ حرف ہے لا. وَيُسَمِّيهَا زَائِدَةً، اس کو زائدہ کہتے ہیں. کما یسمون کانا، جس طریقے سے کانا کو اس مثال میں زیدن کانا فاضلون، مبتدا اور خبر کے درمیان زائدہ ہے. البتہ یہ زیدن کانا فاضلون ایک تو اصل تاکید ہے، اس اصل تاکید کے علاوہ ایک فرعی اور جزئی معنی دوسرا بھی ہے اس کا. وہ یہ ہے کہ یہ خبر کا اس بات مبتدا کے لیے گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے، یہ معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے. وَإِن كَانَتْ مُفِيدَةً لِمَعْنًا، کہہ رہے زائد ہے لیکن اگرچہ مفید معنی بھی ہے. وہ کیا معنی ہے؟ وَهُوَ الْمُضِيُّ وَالْإِنْقِطَاعُ، کہ یہ خبر مبتدا کے لیے ثابت ہو چکی ہے. اگر زائدہ بھی ہمیشہ مفید ہوتی ہے، بھلے وہ تو ایک زائدہ کا عمومی معنی تاکید والا ہے نا، اس سے ہٹ کر کہہ رہا ہے
کہہ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور فرعی معنی کا اضافہ بھی ہو رہا ہے زید کان فاضل میں. اچھا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ پس یہاں سے ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں جو آج تک آپ نے ادبیات میں سنا ہوا ہے لیکن ادھورا سنا ہے، ہم آپ کو پورا سناتے ہیں. فَعُلِمَ أَنَّهُمْ قَدْ يُرِيدُونَ بِالزَّائِدِ المعترض بین شیئین متطالبین. یہاں سے پتا چلا کبھی کبھار نحات زائد سے قصد کرتے ہیں اس شے کا جو دو لازم ملزوم چیزوں کے درمیان آئے. متطالبین یعنی جو ایک دوسرے کو طلب کرے، جار و مجرور، مبتدا خبر، ایسے ان دونوں کے درمیان آئے. وَإِن لَمْ يَسِعْ أَصْلُ الْمَعْنَى بِإِسْقَاطِهِ، اگرچہ اس کے ساکت کرنے سے اصل معنی صحیح نہیں رہتا لیکن پھر بھی اس کو زائدہ کہتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی جئت بلا زادن، یہ لا زائدہ کہتے ہیں، حالانکہ اس سے لا کو اگر ہٹا دیں تو اصل معنی خراب ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَسِعْ، اگرچہ صحیح نہ ہو اصل معنی بِإِسْقَاطِهِ، اس کے ساکت کرنے سے، اگر اس کو ساکت کر دیں تو اصل معنی درست نہ ہو، کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اس کو زائدہ کہتے ہیں. کما فی مسئلت لا فی ناوے غضبت من لا شیئن. خوب یہاں پر بھی ایسے کہ میں لا شے سے غضبناک ہوا. خوب اگر آپ یہاں سے لا کو نکال دیں تو مطلب برعکس ہو جائے گا، معنی باطل ہو جائے گا، حالانکہ یہ لا زائدہ ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ مَعْنًا، اور اسی طریقے سے جب اس لا کے فوت ہونے سے معنی فوت ہو جائے، یعنی اصل معنی تو خراب نہیں ہو رہا لیکن معنی کے اندر ایک فرعی جو اضافہ ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا زیدن کان فاضلون، اب یہاں پر اگر کانا کو ہٹا دے اصل معنی خراب نہیں ہوتا کہ خبر کو آپ مبتدا کے لیے ثابت کریں، لیکن فرعی معنی کہ زید کا فاضل ہونا گزر چکا، یہ فرعی معنی فوت ہو جاتا ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ بھلے اس کو زائدہ کہتے ہیں. کما فی مسئلت کانا. روشن ہوا؟ دیکھیں یہ مطلب بہت دقیق، بہت عمیق اور خوبصورت مطلب ہے. یعنی نحات جو حرف زائد کہتے ہیں وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھار جو زائد کہتے ہیں عام معنی میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس حرف کو ہٹا دیں تو اصل معنی بھی خراب نہیں ہوگا، حتیٰ وہ جو اضافی معنی ہے تاکید کے علاوہ درست ہے اس میں بھی کوئی تفاوت نہیں ہوتا. کبھی کبھار زائدہ ہے یعنی اگر اس کو ہٹا دیں تو اصل معنی خراب نہیں ہوگا لیکن ایک اور فرعی معنی کا جو اضافہ ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. کبھی کبھار زائدہ کہتے ہیں اگر اس کو ہٹا دیں تو اصل معنی بھی خراب ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ لَا الْمُقْتَرِنَ بِالْعَاطِفِ، درست ہے. خب اسی طریقے سے لا نافیہ کے اقسام میں سے ایک وہ لا ہے جو عاطف کے ساتھ مقترن ہے. فی ناوے اس قسم کے جملوں میں ما جاءنی زید ولا عمرون. اچھا ما جاءنی زید ولا عمرون ایک مرتبہ ایسے کہتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں ما جاءنی زید و عمرون. ان دونوں میں کیا فرق ہے معنوی اعتبار سے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں گے نا ما جاءنی زید ولا عمرون تو یہ مطلب نص ہے اس بات میں، نہ امر آیا نہ زید آیا، نہ دونوں ساتھ آئے نہ دونوں بتنائی آئے. لیکن اگر کہیں ما جاءنی زید و عمرون تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ زید و عمر نہیں آئے. خوب احتمال دار ہے کہ ہر ایک تنہائی آیا ہو، لیکن یہ جملہ فقط کہہ رہا مجموعاً نہیں آئے. درست ہے؟ پس ما جاءنی زید ولا عمرون میں بھی ایک معنی ہے، وہ معنی ہے کہ اس مطلب کی اس بات کے لیے نص ہے کہ دونوں نہیں آئے، نہ جمعاً نہ انفراداً. وَكَذَلِكَ لَا الْمُقْتَرِنَةُ بِالْعَاطِفِ فِي نَحْوِ مَا جَاءَنِي زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌ وَيُسَمُّونَهَا زَائِدَةً، اس کو بھی زائدہ کہتے ہیں. وَلَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ الْبَتَّةً، یہ زائدہ نہیں ہے، زائدہ نہیں ہے یعنی بِعین معنی زائدہ نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دیں تو معنی خراب ہو جائے گا. الا ترى، مگر نہیں دیکھتے انہ اذا قیل ما جاءنی زید و عمرون، تو یہاں پر دو احتمال ہیں. احتمل ان المراد نفی مجیء کل منہما علی کل حال، احتمال ہے کہ معنی یہ ہو کہ بھائی دونوں نہیں آئے ہر صورت میں.
وَأَن يُرَادَ نَفْيُ اجتماعِهِمَا فِي وَقْتِ الْمَجِيءِ، اور یہ احتمال بھی ہے کہ دونوں ساتھ نہیں آئے. بس اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ما جاءنی زید و عمر میں مقصد یہ ہے کہ یعنی دونوں نہیں آئے، حتیٰ جمعن بھی نہیں آئے اور انفرادن بھی نہیں آئے. اور احتمال ہے کہ ما جاءنی زید و عمر کا معنی یہ ہو کہ دونوں جمعن نہیں آئے لیکن بتنائی آئے. یہ تو ہے نا. لیکن فَإِذَا جِيءَ بِلَا صَارَ الْكَلَامُ نَصًّا فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، اگر لا کا اضافہ کریں گے تو معنی اول میں نص ہو جائے گا، یعنی نہ زید آیا نہ عمر آیا، یعنی نہ جمعن آئے نہ انفرادن آئے. نعم ہی فی قولہ سبحانہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات لمجرد التوکید، یہاں پر خالی تاکید کے لیے ہے. بھلے یہاں پر خالی تاکید کے لیے، لا کو اگر ہٹا بھی دیں تو معنی کے اندر کوئی خلل نہیں ہوگا. خوب، اس کا سر اور راز مادہ استوا میں چھپا ہوا ہے. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، درست ہے آقا. خوب، یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ استوا اور برابری حتماً دو چیزوں کی طرف دیکھی جاتی ہے نا، کیونکہ متضاعفین ہے. تو یہاں پر لا فقط توکید کے لیے ہے. خوب، اس طریقے سے الحمدللہ لا کے بارے میں کسی حد تک مطالب کو ذکر کیا، لیکن بہرحال پھر ایک اور تنبیہ ذکر کرتے ہیں اور چند مطالب رہتے ہیں کہ انشاءاللہ جلسے آئندہ میں اس کو تمام کر دیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.